خیابان اردو صفحہ نمبر 74۔ استاد دل میں بہت خوش ان لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا اس بات پر ہوا کہ دکان پہلے سے زیادہ ترقی پر تھی، گاہک بھی پہلے سے زیادہ آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں جو رقم ملی اس کا یومیہ ابتدائی دنوں کے یومیہ سے بھی کم تھا۔ منشی کے کھاتے کی جانچ پڑتال کی گئی مگر اس نے پائی پائی کا حساب بتا دیا۔ ہر شخص کی روز کی کمائی، چاروں کی روز کی کمائی، ہفتے کی کمائی، مہینے کی کمائی، الگ الگ بھی اور مشترکہ بھی، پورا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ کیا مجال جو کوئی شخص اس کے حساب میں غلطی نکال سکے۔ قاعدہ ہے کہ روپیہ باہر سے آنے والا ہو یا بندھی ہوئی تنخواہ ہو تو انسان خواہ مخواہ اپنا خرچ بڑھا لیتا ہے یا اس کے بھروسے پر قرض لے لیتا ہے۔ ان میں سے دو جام، ایک استاد اور ایک اور، اسی امید پر محلے کے بعض دکانداروں کے مقروض ہو گئے۔ قرض خواہ کے تقاضے کا ڈر تو تھا ہی، آئندہ قرض کا دروازہ بند ہو جانے کا احتمال تھا۔ اس روز رات کو جب دکان بڑھانے لگے تو ہر درجہ دل شکستہ و مایوس نظر آتے تھے۔ سب سے زیادہ مسکین پن منشی کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ ہر چند اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہ تھی، پھر بھی اپنے آقاؤں کی اس مصیبت میں وہ برابر کا شریک نظر آتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اور درد میں ڈوبی آواز میں جھجک کر کہنے لگا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے میں عمر بھر اسے نہیں بھول سکتا۔ آج آپ کو پریشان دیکھ کر میرا دل بے حد کوڑا ہے۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے وطن میں بنیے کے ہاں نوکر تھا تو ہر مہینے تنگی ترشی کر کے اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپے بچا لیا کرتا تھا۔ چند مہینوں میں خاصی پونجی جمع ہو گئی، وطن سے چلتے وقت ساتھ لیتا آیا اور یہاں ڈاک خانے میں جمع کرا دی تاکہ آڑے وقت میرے کام آئے۔ مگر آپ کو پریشان دیکھ کر دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو اور میں اسے اپنے بھائیوں سے چھپائے رکھوں۔ اگر آپ کہیں تو میں کل ڈاک خانے سے اپنا روپیہ نکال لاؤں، آپ اسے کام میں لائیے، جب دکان کی آمدنی بڑھ جائے تو مجھے لوٹا دینا، میں کوئی نفع نہیں لوں گا۔ تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ حجاموں نے پوچھا۔ کچھ تامل کے بعد منشی نے دھیرے سے کہا، 100 روپے۔ دوسرے دن منشی ڈاک خانے سے 100 روپے نکال لایا اور ان سے الگ الگ رسید لے کر وہ رقم ان میں تقسیم کر دی۔ اس طرح ان کی پریشانیاں کسی قدر دور ہو گئیں، مگر اگلے مہینے دکان میں اس سے بھی کم آمدنی ہوئی۔ اب تو یہ لوگ بہت ہی گھبرائے۔ منشی نے بڑی چھان بین کے بعد آمدنی کے کم ہو جانے کی وجہ دریافت کی کہ چونکہ چوک کے دوسرے ہیئر کٹنگ سیلونوں میں بھی ان کی دیکھا دیکھی یا مندے کی وجہ سے اپنے ہاں کی اجرتیں کم کر دی ہیں، اس لیے وہ گاہک جو محض کفایت کے خیال سے ان کے ہاں لپک آئے تھے اب ان سب سیلونوں میں بٹ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے منشی کی بات کا کچھ یقین کیا، کچھ نہ کیا، بہرحال وہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ چنانچہ منشی اب کے اپنے ایک بھائی سے 100 روپے قرض لے آیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑی۔ تیسرے مہینے کو حالات صورتحال کچھ سدھر گئی۔ انہوں نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا، مگر چوتھے مہینے آمدنی ایک بار پھر کم ہو گئی اور اس پر ستم یہ ہوا کہ اس دفعہ منشی نے ان کی امداد کرنے سے بالکل معذوری ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، بھائیو، اگر میرے پاس روپیہ ہوتا یا میں کہیں سے لا سکتا تو میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا وہ پہلے ہی آپ کی نظر کر چکا ہوں۔ اس روز تو انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا، مگر دوسرے دن صبح ہوتے ہی چاروں کے چاروں نے پھر منشی کو آ گھیرا۔ جب اس کی خوشامدوں اور التجاؤں کی حد نہ رہی تو منشی نے کہا، اچھا بھائیو، شام تک صبر کرو۔ شام ہوئی تو وہ چاروں حجاموں سے یوں مخاطب ہوا۔ صفحہ نمبر 76۔ صاحبو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دکان کی حالت کبھی نہیں سدھرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی جو تنخواہیں مقرر کی ہیں آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دکان چلے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو آپ سب اپنے اپنے اخراجات کو کم کیجیے، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنی اتنی ہی تنخواہیں مقرر کیجیے جتنی عام طور پر اس قسم کے سیلونوں میں ملازموں کو دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میری تجویز کی ہوئی تنخواہ منظور کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ہر مہینے کی پہلی کو پیش کی گئی تنخواہ مل جایا کرے گی۔ یہ روپیہ کہاں سے آئے گا اس سے آپ کو مطلب نہیں، چاہے میں چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، آپ نے میرے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے کہ میں عمر بھر بھول نہیں سکتا۔ اور بھائیو، اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ ہو تو آپ جانیں اور آپ کا کام، میں آپ کے لیے روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد استاد نے منشی سے پوچھا، اچھا بتاؤ تم ہماری کیا کیا تنخواہیں مقرر کرتے ہو؟ منشی نے جواب دیا، گستاخی معاف، میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 80 روپے دے سکتا ہوں، دوسرے نمبر والے کو 60، تیسرے کو 50، چوتھے کو 40۔ اگر آپ لوگ یہ تنخواہیں منظور کریں تو میں ابھی جا کر، چاہے مجھے
دگنے تگنے سود پر قرض ہی لانا پڑے، آپ سب کے لیے 230 روپے بطور پیشگی تنخواہ لے آتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مہینے اسی طرح آپ کو پیشگی تنخواہ ملا کرے گی۔ یہ تنخواہیں کسی بڑے ہیئر کٹنگ سیلون کی ملازمتوں کی تنخواہوں سے کم نہیں ہیں۔ آپ لوگ جا کے خود دریافت کر سکتے ہیں، البتہ اپنے ملازموں کو پیشگی تنخواہ دینا صرف اسی سیلون کی خصوصیت ہوگی۔ منشی کی یہ تقریر سن کر چاروں حجام گمسم رہ گئے اور کسی نے اس کی بات کا جواب دیا مگر یہ خاموشی بڑی صبر آزما تھی۔ انہوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر گردنیں جھکا لیں۔ صفحہ نمبر خیابان اردو، صفحہ نمبر 77۔ فہمیدہ اختر۔ نام فہمیدہ اختر، پیدائش پشاور 1922، خاندانی پس منظر آباء و اجداد کا تعلق اخوانوں کے مشہور قبیلے علی کوزئی سے تھا۔ یہ قبیلہ افغانستان اور گندھارا کے علاقوں میں آباد ہے۔ فہمیدہ اختر کے جد امجد بھی اسی علاقے سے آ کر پشاور آباد ہوئے۔ والد عبدالرؤوف خان سیاسی اور سماجی رہنما۔ افسانہ نگاری کی ابتدا 1950۔ تعلیم لیڈی گرفت ہائی اسکول سے میٹرک اور سینٹ فرانسس کالج سے BA، پنجاب یونیورسٹی سے MA اردو کیا ہے۔ پیشہ گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں 3 سال اردو کی لیکچرار رہیں اور پھر گورنمنٹ فرنٹیئر گرلز کالج پشاور میں آخر دم تک درس و تدریس سے منسلک رہیں۔ تصانیف افسانوں کے مجموعے اپنے دیس میں، کشمالہ، ناولٹ، گل جانہ، TV ڈرامہ ایک تھا گاؤں۔ مختلف رسائل میں متعدد مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ رسالہ ابلاغ نے جنوری 1988 میں فہمیدہ نمبر شائع کیا۔ وفات 25 فروری 1977، پشاور۔ فہمیدہ اختر کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صوبہ سرحد کے پختون کلچر کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا اور بڑی خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں پختون روایات اور اقدار کی عکاسی کی۔ فہمیدہ اختر کے افسانے صحیح معنوں میں صوبہ سرحد کی تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے ایسے جیتے جاگتے کردار تراشے جو اردو افسانے کی تاریخ میں صوبہ سرحد کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 78۔ فن پر فہمیدہ اختر کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ مسلسل ریاضت سے ایسی انفرادیت ان کے ہاں نظر آتی ہے جو کم فنکاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ فہمیدہ اپنے معاشرے کے تضادات کو افسانوں میں سمو کر سامنے لانے میں کمال رکھتی ہیں۔ معاشرے پر طنز اور سماجی حد بندیوں پر گہری نظر ان کے فن کی انفرادیت ہے۔ خاندانی جگر بندیوں کے باعث ان میں کھل کر اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی اور انہیں احتیاط سے سوچ سوچ کر قلم کا استعمال کرنا پڑا تاکہ ان کی تحریر میں کسی بھی پہلو سے عشق اور محبت کا عنصر ظاہر نہ ہو۔ پھر بھی انہوں نے اس کمی کو نہایت فنکارانہ طور پر بھائیوں، سہیلیوں اور بچوں کی محبت کا روپ دے کر پورا کیا۔ فہمیدہ اختر طبقہ نسواں کی ایک اہم افسانہ نگار تسلیم کی جاتی ہیں۔ اگرچہ فہمیدہ اختر نے اصلاحی قسم کے مضامین بھی لکھے مگر ان کا اصل میدان مختصر افسانہ ہے جس میں انہیں کمال حاصل ہے۔ فن پر فہمیدہ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ جو کچھ محسوس کرتی ہیں انہیں الفاظ کا جامہ پہنا کر خوبصورتی سے قاری کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ عورت کی نفسیات پر فہمیدہ کو مکمل عبور حاصل ہے اور وہ ان کے جذبات کا اظہار بڑی ہنرمندی سے کرتی ہیں۔ ان کے افسانے بڑی حد تک بیانیہ ہوتے ہیں، مکالموں سے بہت کم کام لیتی ہیں، لیکن جہاں بھی وہ مکالمہ لاتی ہیں دل نشیں ہوتے ہیں اور کردار کی نفسیات کو واضح کرتے ہیں۔ ان کا انداز تحریر سادہ ہے، تکلف اور تصنع سے دور، حقیقت سے قریب تر۔ یہی اسلوب ان کے افسانوں کی پہچان ہے۔ فہمیدہ اختر نے پشتو ادب سے بھی استفادہ کیا ہے، اس لیے ان کے افسانوں میں پشتو کے چھوٹے چھوٹے جملے نظر آتے ہیں، بخیر راغلے، سترے مشے وغیرہ۔ اسی طرح انہوں نے پشتو کے ٹپوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے اور یہ ان کی کہانیوں میں کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ کہانی کی پوری فضا میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو مقامیت کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف افسانے کی معنوی فضا گہری ہو جاتی ہے۔ فہمیدہ اختر کچھ اس انداز سے اپنے دیس کی کہانیاں سناتی ہیں کہ ہم ان کے اندر ان کے انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں تک کو محسوس کر سکتے ہیں۔ فہمیدہ اختر کے افسانوں کی ایک اور خصوصیت ان کا معصومانہ انداز بیان ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقرے مگر حقیقت سے بہت قریب۔ ان کے افسانوں میں کہیں کوئی مبالغہ نظر نہیں آتا، صفحہ نمبر 79۔ ہمیشہ حقیقت کی عکاسی ملتی ہے۔ صوبہ سرحد اور خصوصاً پشتون کلچر سے قتل و غارت اور تشدد مراد لیا جاتا ہے۔ چند ایک جاہلانہ رسومات ہی کو پشتون کلچر سمجھا جاتا ہے۔
جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پشتون کلچر میں اعلیٰ روایات اور اقدار بھی ہیں۔ ان اقدار کو افسانوں میں پہلی مرتبہ پیش کرنے کا سہرا فہمیدہ اختر کے سر ہے۔ اپنے افسانوں میں انہوں نے تشدد کے خارجی مظاہر کے بجائے اپنی توجہ کا مرکز زیادہ تر اس کشمکش کو بنایا ہے جو ایک زوال آمادہ نظام کے زیر اثر اعلیٰ درجے کی سرحدی خاندانوں میں برپا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ جاگیرانہ تصورات کا سایہ سمٹتا جا رہا ہے، سرحد کی خواتین کس طرح سوچتی ہیں، کیا سوچتی ہیں، نوجوان پٹھان کے سینے میں کن جذبات کا سیلاب امڑ آیا ہے اور وہ پرانی اقدار کو کیا درجہ دیتا ہے، یہ چیزیں فہمیدہ اختر کی فکر کے بعض نہایت اہم اجزاء ہیں اور اپنے ماحول کی بڑی فنکارانہ عکاسی ان کے فن کا فریضہ اولین ہے۔ از بادشاہ منیر بخاری، صفحہ نمبر 80۔ جب دنیا مسکرا اٹھی۔ فہمیدہ اختر۔ جب دن کے اجالے سو گئے اور شام کی تاریکیاں جاگ اٹھیں، گاؤں کے چرواہے ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہوئے قریب سے گزر گئے، دکانیں بند ہو گئیں، راستے سنسان ہو گئے، فضاؤں میں سناٹا چھا گیا تو جمال نے تسبیح رکھ دی اور حسب معمول موم بتی کی ہلکی سی روشنی میں چٹائی کے نیچے سے مٹھیاں بھر بھر کے پیسے، اکنیاں، دونیاں اور چونیاں نکالنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہو گئی، وہ گننے لگا۔ روپیہ 10 روپیہ 15 روپے، مارے خوشی کے وہ ہنس پڑا۔ اتنے میں رزو آ گئی۔ کھانے کی گٹھری اس نے ایک طرف رکھ دی اور سلیپر اتار کر چٹائی پر بیٹھ گئی۔ جمال کی آواز مسرت سے بھرا اٹھی۔ آج 15 روپے جمع ہوئے ہیں، بڑا ہجوم رہا آج۔ رزو کے دل پر جیسے 15 تیر آ لگے مگر اس کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہونے نہ دیے۔ آج وہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ جمال کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نہ تو کسی آسمانی مصیبت کے نازل ہونے کے تذکرے کرے گی اور نہ گناہ و ثواب کی باتیں کر کے دوزخ کا خوف دلائے گی۔ آج وہ ایمان و غیرت کی داستانیں بھی نہیں چھیڑے گی۔ آج وہ دل پر جبر کر کے اسے فاتح ٹھہرائے گی۔ ہاں فاتح۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لائی اور آواز میں خوشی کا رنگ پیدا کرتے ہوئے بولی، نیا گھر بھی بن گیا ہے، اچھی سی بھینس بھی خرید لی ہے، کافی دودھ دیتی ہے، میں 1.5 سیر گھر کے لیے رکھ لیتی ہوں، باقی کا سارا بک جاتا ہے، اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں بیچتی، گھر کے لیے مکھن نکال لیتی ہوں، 3000 روپے بھی جمع ہو گئے ہیں، تم کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گٹری کھولی، دسترخوان بچھایا، 2 پراٹھے اور 2 آم جمال کے سامنے رکھ دیے اور سالن کی کٹوری بھی۔ ان پراٹھوں اور سالن میں اپنی بھینس کا مکھن ہے۔ پھر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ جمال نے جب پہلا نوالا لیا تو اسے لگا جیسے آلوؤں میں پانی تو ڈالا نہیں گیا، انہیں مکھن ہی میں پکایا گیا ہے۔ رزو نے گھڑے میں سے پانی کا کٹورا بھی بھر کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ پھر وہ لہجے میں صفحہ نمبر 81۔ پھر وہ لہجے میں بڑی ملائمت پیدا کرتے ہوئے بولی، لالا کہتا ہے کہ اگر اس کی دکان میں 1000 روپے کے مال کا اضافہ ہو جائے تو آمدنی دگنی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، نصف منافع ہمارا ہوگا، کم از کم 100-150 روپیہ یوں ملنے لگے گا۔ وہ میرا ایسا بھائی ہے کہ ہمارے ایک ایک پیسے کو اپنے روپے سے قیمتی سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ہلال کو دکان پر بٹھا دیں گے، وہ ذرا بڑا ہو جائے، دکانداری سیکھ جائے تو پھر اپنی الگ دکان کھولے گا۔ یہ کہہ کر رزو نے غور سے جمال کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ مطمئن تھا، ہمیشہ کی طرح اس پر وہ ناگوار اثرات نہیں تھے جو اس کی باتوں سے پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ بولنے لگی، چند بھیڑیں اور بکریاں بھی خرید لیں گے، ان سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ تم تو جانتے ہی ہو، رہا اس کے چرانے کا سوال تو وہ۔ رزو نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا مگر اس انداز سے کہ جمال اس کے دل کا سارا حال جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ پھر دور پہاڑوں کے دامنوں میں تم جا کر چرایا کرنا اور ساتھ ساتھ اپنی بانسری بھی بجایا کرنا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ یہی رزو اسے پہاڑوں میں گھومنے پھرنے اور بانسری بجانے پر ملامت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ لڑ پڑا کرتی تھی، کئی دن تک بات نہیں کرتی تھی۔ اور آج وہ کیا کہہ رہی ہے؟ واقعی رزو بڑی دانا ہے، اس کے لیے ایسا کام پیدا کر دیا جو اس کے ابدی شوق کو پورا کر سکتا ہے، بیک وقت کام بھی اور شوق کی تکمیل بھی۔ خوب۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اس نے پوچھا، بچوں کو بھی پراٹھے دیے ہیں اور یہ سالن اور آم؟ رزو کو مزید بات چیت کا موقع مل گیا۔ ہاں انہیں روز دیتی ہوں، جب اللہ دے رہا ہے تو کیوں نہ دوں، کل سے تمہارے لیے دونوں وقت قہوہ بھی بھیجا کروں گی، کھانے کا لطف اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب قہوہ بھی پیا جائے۔
یہ کہہ کر روزو نے ایک بار پھر جمال کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ تذبذب میں ڈوبی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو وہ سال کے طویل عرصے میں جمال کو پہلی بار یوں لگا جیسے اس چار دیواری میں اس کی طبیعت بڑی اکتا گئی ہے، اور وہ زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے اور سونے کی وجہ سے اس کا جسم بری طرح درد کرنے لگا۔ وہ اٹھا اور چار دیواری سے نکل کر پیپل کے اس درخت تلے جا کھڑا ہوا جہاں آج صفحہ نمبر 82 جہاں آج سے 2 سال پہلے اس کے قدم رک کر رہ گئے تھے، اور جہاں اس کی زندگی نے ایک نیا لبادہ پہنا تھا۔ اس نے دور اندھیرے میں نیم ڈوبے ہوئے پہاڑوں پر نگاہ کی۔ اسے وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ ان پہاڑوں کے خوبصورت دامنوں میں نرم نرم گھاس پر لیٹ کر بانسری بجایا کرتا تھا۔ کتنا حسین تھا اس کی زندگی کا وہ دور! لٹھے کی شلوار، رنگین قمیض، کوہاٹی چپلیاں پہن کر، تیل لگے بالوں کو سنوار کر، اور قمیض کی جیب سے سرخ رنگ کے رومال کے ایک کونے کو باہر نکال کر بانسری تھام لیتا اور البیلی چال چلتا ہوا پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب وہ بانسری کے نغمے خاموش اور پراسرار فضاؤں میں بکھیرنے لگتا تھا تو من چلے چرواہوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ جاتے تھے اور پہروں ان نغموں میں مدہوش رہتے تھے، اور خود اس کی روح کتنا کیف محسوس کیا کرتی تھی۔ اسے یوں لگا کرتا تھا کہ وہ خاموش اور پراسرار فضا میں مختلف قسم کے سرخ رنگوں میں ڈوب گئی ہیں۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے کہ ہر جمعے کو نوروز اسے فلم دکھانے کے لیے اپنے ساتھ گاؤں سے پشاور لے جایا کرتا تھا۔ وہ سنیما روڈ کے قہوہ خانوں میں بیٹھ کر چائے پیا کرتے، ریڈیو پر فلمی گانے سنا کرتے تھے، اور پھر بیٹھے بٹھائے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ ایک خوبصورت سی نوعمر دلہن گھر میں آ گئی۔ شادی کا خیال آتے ہی وہ اداس ہو گیا۔ اسے اپنا نیک سیرت اور مہربان باپ یاد آیا۔ دادا جی ہمیشہ اس سے ناراض رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی کام کرے، وہ شوق ترک کر دے جو اسے کام کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے نومری میں اس کی شادی کر دی تھی کہ شاید وہ اس طرح سے کچھ ذمہ داری محسوس کرنے لگ جائے۔ وہ ان کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ وہ ان کے بیمار اور بوڑھے وجود پر سے گھریداری کا بوجھ ہلکا نہ کر سکا۔ شاید اسی لیے ان کے وفات کے بعد وہ نہ صرف ذمہ داریوں کی زنجیروں میں پھنس کر رہ گیا، بلکہ اسے بھیانک حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسے 2 سال پہلے کے دن یاد آ گئے۔ وہ لرز گیا۔ آج سے 2 سال پہلے اس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے معمولی کپڑا، کھانے کے لیے سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ اس نے ان گنت بار 4 ننگے اور کمزور بچوں کو روٹی کے لیے بھٹکتا ہوا پایا تھا۔ بیوی برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ اس کے زیور بک گئے، گھر کی مختلف چیزیں فروخت ہو گئیں۔ وہ مقروض ہو گیا، دکانداروں کا، رشتہ داروں کا اور دوستوں کا، اور سب اس سے نفرت کرنے لگے، قرضہ ادا کرنے کے تقاضے کرنے لگے اور لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے۔ اس کی نیند کا طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ بانسری بجانا بھول گیا۔ اسے پہاڑوں کا خیال نہ رہا، فلمیں دیکھنی اسے یاد نہ رہیں۔ صفحہ نمبر 83 وہ قہوہ خانوں کو فراموش کر بیٹھا۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ کسی خان کے کھیت اجارے پر مل جائیں، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ اسے نکما اور نااہل سمجھا جاتا تھا۔ وہ انتظار میں رہنے لگا کہ کسی کا گھر وغیرہ بنے اور وہ مزدوری کا کام کرے، اور جب دور یا نزدیک کسی کا مکان وغیرہ بنتا تو وہ بڑی عاجزی سے اپنے آپ کو ایک مزدور کی حیثیت سے پیش کرتا، اور وہ بھی بہت کم مزدوری پر۔ وہ دن میں زیادہ سے زیادہ 12 آنے کما سکتا تھا۔ اب 12 آنوں میں 6 دوزخوں کی بھوک کی آگ بجھانا ناممکن تھا۔ جوان بیوی بھرکے میں لپٹی ہوئی کھیتوں میں سے ساگ چنتی، شعلے برساتی، لمبی دوپہروں میں جا کر 8 آنے کی فی من کے حساب سے خواتین کے ہاں کی پیاز کاٹتی۔ وہ اس کے میلے کچیلے نیم برہنہ بچے گھر سے بھاگ کر کبابی کی دکان کے پاس جا کھڑے ہوتے۔ وہاں ہر طرف کبابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی۔ لوگ گرم گرم کباب کھاتے اور وہ خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہتے، مگر جلد ہی وہاں سے مار بھگائے جاتے۔ مگر وہ بھی کیسے ڈھیٹ ہو گئے تھے، وہاں سے ہٹ کر اسکول کے سامنے بیٹھے ہوئے چھابڑی والے کے قریب جا کھڑے ہوتے، چنوں، مونگ پھلیوں اور لیمن ڈراپس وغیرہ کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگتے گویا ابھی جھپٹ پڑیں گے اور پوری چھابڑی لے اڑیں گے۔ مگر جب گاؤں سے گالیاں
وہاں سے گالیاں اور تھپڑ کھا کر ہٹتے تو مٹی سے اٹی ہوئی گلیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے، دھول اڑاتے اور شور مچاتے۔ وہ بہت کچھ دیکھتا تھا، بہت کچھ سنتا تھا، اس کے چہرے پر تھپڑ لگتے رہتے تھے اور اس کی روح سسکتی رہتی تھی۔ اسے وہ دن کتنا تاریک لگا تھا جس دن تاج محمد خان کے ہاں خیرات تھی۔ وہ ننھا ہلال اپنی پرانی میلی ٹوپی میں کھچڑی بھر لایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا تم نے وہاں نہیں کھائی؟ بچہ بڑی خوشی سے بولا، کھائی ہے دادا، پیٹ بھر کر کھائی ہے۔ ارسلہ کاکا نے کہا تھا کہ کوئی بچہ بھی گھر نہیں لے جا سکتا، مگر جب وہ کسی کام کے لیے ہمارے سامنے سے ہٹایا تو میں نے جھٹ ٹوپی بھر لی اور پیٹھ پیچھے رکھ لی۔ یہ سن کر اسے کتنا دکھ ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے فاتحانہ شان سے جواب دیا، آپ کے لیے اور بیبے کے لیے لایا ہوں، کیا آپ کو بھوک نہیں لگی؟ رزو کی پیشانی پر بل تھے، آواز میں غصہ تھا، دوسرے بچوں نے تمہاری چغلی نہیں کھائی؟ ہلال ہنس پڑا۔ وہ سب موٹے موٹے نوالے لے رہے تھے، لگن کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا بیبے۔ صفحہ نمبر 84۔ کمال اور خیال آنکھیں یوں گول گول کر رہے تھے جیسے انہیں اس بات کا افسوس ہو کہ انہوں نے بھی ایسا کارنامہ سر انجام کیوں نہ دیا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ بچے اب چوری کرنے لگے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ایسی لہر اٹھی تھی جو بلا کی رو بن کر اس کے سارے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ ٹوپی اٹھا کر گھر سے باہر پھینکتے اور ہلال کو اتنا مارے کہ اس کا دم نکل جائے۔ اور جب رزو نے کھچڑی رکابی میں ڈال کر رکابی اس کے سامنے لا کر رکھی تھی، وہ خود جا کر پرے چرپائی پر لیٹ گئی تھی، چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا تھا، تو اس کے مضطرب ذہن میں ایک بار پھر بانسری سما گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا کوٹری میں گیا تھا، پوشیدہ باکس کو کھولا تھا، بانسری نکالی اور تیزی کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ پیپل کے درخت تلے آ کھڑا ہوا، اس کی پیشانی پر پسینے کے کتنے موٹے موٹے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے چاروں طرف خدا کی اس وسیع کائنات کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ساری کائنات رو رہی ہے۔ اس نے شدت سے چاہا تھا کہ وہ بانسری کے ساتھ دور پہاڑوں میں جا کر کھو جائے، مگر جیسے اس کے پاؤں میں بوجھل زنجیریں ڈال دی گئی ہوں، وہ ایک قدم بھی آگے کو نہ اٹھا سکا تھا۔ بانسری اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑی تھی۔ پھر جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اسے یوں لگنے لگا جیسے اس کے بچے نے بالکل جائز حرکت کی ہے۔ اچانک اس کی نگاہ مشرق کی طرف اس اونچے ٹیلے پر جا پڑی تھی جس پر اللہ کے اس ولی کا مزار ہے۔ اس روز بھی اس مزار پر کتنا تقدس برس رہا تھا۔ اس نے اس تقدس میں ڈوب جانا چاہا تھا، مگر اس کے ذہن پر اس کے مجاور کا خیال اس حد تک مسلط ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے 10 جریب زمین تیزی سے گھومنے لگی تھی، اور اس کا نیا پکا مکان بھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچ بچار میں ڈوبا رہا تھا، پھر اس نے بانسری اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگا تھا۔ بانسری اس نے کوٹری میں چرپائی پر پھینک دی تھی اور ٹوٹے ہوئے تخت کے نیچے سے پوشیدہ سا ٹوکرا اٹھا لیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا تھا، رزو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تمام رات ندی کے کنارے سے کیچڑ، مٹی اور پتھر ٹوکرے میں بھر بھر کر پیپل کے اس درخت کے قریب لاتا رہا تھا۔ صبح جب نمودار ہونے والی تھی تو وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ کوٹری کی دیوار میں لگی ہوئی زنگ آلود میخ سے تسبیح اتاری تھی، رسی پر پڑی ہوئی اپنی سبز چادر کا کونا پھاڑا تھا، اس چرپائی پر بچھی ہوئی پرانی اور پھٹی ہوئی چٹائی اٹھائی تھی اور پھر گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ اس نے پیپل کے درخت کی شاخ توڑی تھی، چادر کے پھٹے کونے کا جھنڈا بنایا تھا، چٹائی بچھائی تھی، بیٹھ کر تسبیح کے دانے رولنے لگا تھا۔ اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اس کے حلق میں سوئیاں چبھنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سڑک پر سے ایک تانگے کی چلنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یا زائد نظر نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 92۔ ان کا ہر کردار جیتا جاگتا کردار نظر آتا ہے۔ انارکلی کے علاوہ انہیں ایک مزاحیہ کردار چچا چھکن جیسا کردار تخلیق کرنے پر بھی شہرت ملی۔ چچا چھکن کی بدحواسیاں مزاحیہ صورتحال پیدا کرتی ہیں اور پڑھنے والا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ انارکلی ڈرامہ شہزادہ جہانگیر اور انارکلی کی محبت کی ایک لازوال داستان ہے جس کا انجام غم انگیز ہے۔ مصنف نے تاریخی روایات کی بنیاد پر اس ڈرامے کو استوار کیا ہے۔ ڈرامے میں حقائق اور تاریخ آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ ذاتی طور پر امتیاز علی تاج اس روایات کو زیادہ مستند نہیں سمجھتے کہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا تھا، پھر وہ بھی ان کمزور روایات کے تانے بانے سے ایک ایسا ڈرامہ تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے پائے کا ڈرامہ آج تک اردو ادب میں نہیں لکھا گیا۔ ڈرامہ اس قابل ہے کہ اسے پورا پڑھا جائے۔ زیر نظر کتاب میں اس کا ایک حصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تاج صاحب کے اسلوب کے بارے میں کچھ اندازہ ہو سکے۔ از صابر
وردی۔ صفحہ نمبر 93 انارکلی منظر چہارم از امتیاز علی تاج۔ حرم سرا کے بائیں باغ کا ایک الگ تھلگ حصہ۔ رات ابھی زیادہ نہیں گزری، 10-12 دن کا چاند باغ کی رعنائیوں میں کیف اور مستی کی دل آویزیاں پیدا کر رہا ہے۔ باغ کے اس حصے میں سنگ مرمر کا ایک نسبتاً چھوٹا سا اور 2-3 سیڑھیاں اونچا حوض ہے، جس کے ننھے ننھے فواروں کی آفشانی حوض میں چاند کو گدگدا کر بے قرار کر رہی ہے۔ سامنے کی سہ دری اور اس کے آس پاس کے لمبے لمبے اور پتلے سرو فاصلے پر ایک سیاہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ باغ کے سکوت میں جھینگروں کی آواز کے سوا اور کچھ مخل نہیں۔ انارکلی بریکٹ حوض کے کنارے اکیلی گھٹنوں پر سر رکھے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی ہے۔ اس کا ستار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیڑھی پر گر پڑا ہے۔ بریکٹ کلوز بریکٹ تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتی ہے اور رخسار گھٹنوں پر رکھ لیتی ہے۔ بریکٹ کلوز سلیم تمہیں کیا مل گیا؟ میری نیندوں کو لوٹ کر، میری راحت کو غارت کر کر تمہیں کیا مل گیا سلیم؟ پھر تم نے کیوں محبت کے پیغام بھیجے؟ کیوں سلگتی چنگاری کو دہکا دیا؟ یہ ہنسی تھی، یہ سب ہنسی ہی تھی، مگر اعلیٰ مرتبت شہزادے کمزور اور بے بس کنیز سے ہنسی، اس قیامت کی ہنسی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکیاں بھرنے لگتی ہے۔ سلیم جھاڑیوں کے اوپر سے جھانکتا اور پچھلی روش پر آ جاتا ہے، کچھ دیر پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے، گویا متامل ہے کہ آگے آئے یا نہ آئے۔ آخر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آتا اور حوض کے کنارے کے قریب خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلیم کچھ دیر بعد آہستہ سے انارکلی بریکٹ چونک کر سہم جاتی ہے۔ بریکٹ کلوز کون؟ سلیم بریکٹ سامنے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے۔ بریکٹ کلوز سلیم بریکٹ انارکلی سلیم صفحہ نمبر 94 انارکلی سلیم کو دیکھ کر خوف اور پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ کیفیت ہے گویا اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ بریکٹ کلوز سلیم بریکٹ قریب آ کر۔ بریکٹ کلوز تم کھڑی کیوں ہو گئی انارکلی؟ یہاں بھی شہنشاہ کا آئینی قانون، ہم تو تاروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، یہاں کا قانون دوسرا ہے، بہت مختلف، آؤ میں تم کو سکھاؤں۔ بریکٹ انارکلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیتا ہے۔ انارکلی یوں بیٹھ جاتی ہے جیسے کل کی گڑیا ہے کہ پیچ دبا دینے پر بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں۔ سلیم خود کھڑا رہتا ہے۔ بریکٹ کلوز کاش شہنشاہ کا بھی یہی قانون ہوتا۔ بریکٹ انارکلی اسی طرح بیٹھی ہے گویا اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس کے پاس کون ہے۔ سلیم منتظر ہے کہ شاید وہ کچھ بولے، آخر وہ گفتگو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بریکٹ کلوز ابھی تم کچھ بول رہی تھیں، پھر اب تم چپ کیوں ہو انارکلی؟ بریکٹ انارکلی کے چہرے پر یا آنکھوں میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے ظاہر ہو کہ اس نے کچھ سنا یا سمجھا ہے۔ سلیم نہیں جانتا کہ کیا کہے۔ بریکٹ کلوز میرا آنا تمہیں ناگوار ہوا؟ بریکٹ انارکلی اب بھی کھوئی ہوئی بیٹھی ہے اور جمی ہوئی نظروں سے سامنے کہیں دور تک رہی ہے۔ بریکٹ کلوز ہاں میں مخل ہوا، میں تمہاری تنہا خوشیوں میں مخل ہوا، مگر پھر میں کیا کرتا انارکلی؟ بریکٹ توقف کے بعد۔ بریکٹ کلوز کاش تمہیں معلوم ہوتا، پوری طرح معلوم ہوتا۔ بریکٹ انارکلی پر وہی نیم بے ہوشی کی سی کیفیت رہتی ہے۔ سلیم کی جھجک دور ہوتی جا رہی ہے۔ بریکٹ کلوز تم نہیں جانتی تم نے کیا کر دیا، میں خود بھی نہیں جانتا، سب نہیں جانتا انارکلی۔ بریکٹ تأمل کے بعد۔ بریکٹ کلوز تم نے میری تمام آسائشوں، تمام راحتوں کو اپنی ہستی میں سمیٹ لیا، تم نے میری تمام کائنات کا رس چوس لیا۔ اے نازنین تم ایک معجزے کی طرح میرے سامنے آئی اور میری آرزوؤں کی نیند ٹوٹ گئی۔ تم نے اپنی حیران نظروں سے مجھ کو دیکھا اور میری روح میں لامتناہی محبت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تم چلی گئیں اور میری تمام دنیا تمہاری آرزو میں دھڑکتی رہ گئی۔ بریکٹ سلیم محبت کے جوش میں انارکلی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ انارکلی چونک کر سر جھکا لیتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ بریکٹ کلوز صفحہ نمبر 95 تم چپ ہو انارکلی؟ بریکٹ آہ بھرتا ہے۔ بریکٹ کلوز میں جانتا ہوں مجھ کو نہ آنا چاہیے تھا، مگر بے بس پروانے کا کیا قصور، اور یہ کتنی بڑی ترغیب تھی۔ پھر
ایک بار گمشدہ فردوس کی جھلک، اور میں انسان ہوں، کمزور انسان، میں دنیا میں تھک گیا تھا، میں اپنے آپ سے تھک گیا تھا۔ بریکٹ انارکلی کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سن رہی ہے اس سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس کی زبان اب بھی بند ہے۔ سلیم مایوس ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بریکٹ کلوز، تم اب بھی چپ ہو، پھر میں جاتا ہوں۔ تم نے ایک جانباز کے بیٹے کو اس کی زندگی کی قیمت بتا دی۔ انارکلی، ایک جانباز کے بیٹے کو میں جانتا ہوں۔ بریکٹ سلیم سر جھکائے مایوسی کی تصویر بنا رخصت کے لیے مڑ جاتا ہے۔ انارکلی سر اٹھا کر محویت کے عالم میں سے دیکھتی رہتی ہے۔ ذرا دیر بعد الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ انارکلی، شہزادے کنیز مذاق کا کیا جواب دے سکتی ہے؟ اس کا کام تو برداشت کرنا ہے، خواہ مذاق اس کے دل کے ٹکڑے کر ڈالے۔ سلیم بریکٹ لپک کر اس کے قریب آ جاتا ہے۔ بریکٹ کلوز، مذاق، خدایا، آہیں اتنی بے اثر، آنسو اتنے بے ثمر۔ انارکلی، یوں بھی سمجھا جا سکتا تھا، تم نے یوں کیوں سمجھا؟ انارکلی، بریکٹ چنگلی سے گوشہ چشم کا آنسو پونچھتی ہے۔ بریکٹ کلوز، پھر میں کیا سمجھتی؟ ہندوستان کا نیا چاند ایک چکور کو چاہتا ہے، کیسی ہنسی کی بات! آہ، تم شہزادے ہو، بڑے، بہت بڑے، میں ایک کنیز ہوں، ناچیز، بے حد ناچیز۔ شہزادہ کنیز کو چاہے گا، کیسی ہنسی کی بات! سلیم بریکٹ ایک لمحہ متامل رہ کر۔ بریکٹ کلوز، اب بھی تیرے دل میں شبہ موجود ہے؟ تو اے انارکلی، اے اس دل کی ملکہ، لے ہندوستان کو اپنے قدموں میں دیکھ۔ انارکلی، آہ آہ! بریکٹ بےتاب ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بریکٹ کلوز، سلیم بریکٹ اٹھتے ہوئے۔ بریکٹ کلوز، انارکلی، میری اپنی انارکلی، تو میری ہے، صرف میری ہے۔ انارکلی، صاحب عالم، صاحب عالم! بریکٹ جذبات کی شدت سے ہانپ رہی ہے۔ بریکٹ کلوز، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو بھی گیا تو زمین اپنا منہ پھاڑ دے گی، آسمان اپنا چنگل بڑھا دے گا، یہ خوشی دنیا کی برداشت سے باہر ہے، اس کا انجام تباہی ہے، شہزادے جاؤ، بھول جاؤ۔ انارکلی، بریکٹ تقریباً سانس میں۔ بریکٹ کلوز، اللہ، یہ ممکن ہے؟ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ صفحہ نمبر 96۔ سلیم، انجام مجھ پر چھوڑو انارکلی۔ انارکلی، سنو! آواز پر کان لگا دیتی ہے آخر بےتابی سے۔ کوئی ہے شہزادے، کوئی ہے، جاؤ، تم چلے جاؤ۔ سلیم بریکٹ آہٹ لینے کے لیے کان آواز پر لگاتا ہے، پر بے فکری سے۔ بریکٹ کلوز، کوئی نہیں۔ انارکلی، بریکٹ سرازیمگی کے عالم میں سر ہلا رہی ہے۔ بریکٹ کلوز، اوہ نہیں، قدموں کی آواز تھی۔ یک لخت کام کر آہستہ سے، وہ دیکھو کسی کا سایہ ہے، بھاگ جاؤ شہزادے، بھاگ جاؤ۔ سلیم بریکٹ رخصت ہوتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر۔ بریکٹ کلوز، تم پھر مجھ سے ملو گی؟ انارکلی، بریکٹ ہاتھ اٹھا کر۔ بریکٹ کلوز، ہاں، مگر میری خاطر۔ بریکٹ سلیم لپک کر حوض کے دوسری طرف جاتا ہے اور روش سے اتر کر کنارے کی جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ بریکٹ کلوز، اللہ، میرے اللہ! بریکٹ دلارام بڑے اطمینان سے داخل ہوتی ہے۔ بریکٹ کلوز، دلارام طنز کے تبسم سے۔ بریکٹ کلوز، تم یہاں ہو انارکلی؟ بریکٹ انارکلی سے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل سکتا، پھٹی پھٹی نظروں سے دلارام کو تکتی رہتی ہے۔ بریکٹ کلوز، اور تم تنہا ہو؟ انارکلی، بریکٹ اس کا سانس کہتا ہے۔ بریکٹ کلوز، ہاں۔ دلارام بریکٹ جھاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بریکٹ کلوز، ابھی یہاں کون باتیں کر رہا تھا؟ انارکلی اضطرارً جھاڑیوں پر درزدیدہ نظر ڈالتے ہوئے۔ بریکٹ کلوز، کوئی نہیں۔ دلارام، میں باتوں ہی کی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ انارکلی بریکٹ سرازیمگی سے۔ بریکٹ کلوز، میں اپنے ہی سے باتیں کر رہی تھی۔ دلارام مسکرا کر، تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ انارکلی اور سراسیمہ ہو کر، نہیں تو؟ دلارام، میں جانتی ہوں انارکلی۔ انارکلی جیسے بجلی گر پڑی۔ کیا؟ دلارام، یہاں کون موجود تھا؟ انارکلی سہم کر، کون تھا؟ دلارام،
او تو مت ڈرو، میں اس قدر بے وقوف نہیں کہ اس کا نام لے دوں، ابھی اس کا وقت نہیں، لیکن یاد رکھو انارکلی، میں جانتی ہوں اس راز کی قیمت بھی جانتی ہوں، وہ بازار بھی جانتی ہوں جہاں یہ فروخت ہو سکتا ہے، ہاں میں اس کی قیمت مقرر بھی کر چکی ہوں، پر میں تم کو کیوں بتاؤں؟ بریکٹ مذاق سے جھک کر تعظیم بجا لاتی ہے اور رخصت ہوتی ہے، بریکٹ کلوز۔ انارکلی، بریکٹ محبوط ہو کر اسے تکتی رہ جاتی ہے، پھر سمٹ کر ہر طرف اس طرح پریشان نگاہوں سے دیکھتی ہے گویا خطروں میں گھری ہوئی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب خواب تھا، یہ رات؟ سلیم، دلارام، کتنی جلدی؟ کیا ہوگا؟ ہائے اب کیا ہوگا؟ بریکٹ کھڑی لڑکھڑا سی جاتی ہے، حوض کے کنارے کا سہارا لیتی ہے، ایک سیڑھی پر جیسے گر پڑتی ہے، ہاتھ پیشانی پر یوں رکھ لیتی ہے گویا دماغ میں خیالات کا جو طوفان برپا ہے اسے روک کر کچھ سمجھنا چاہتی ہے۔ بریکٹ سریا داخل ہوتی ہے، انارکلی اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک جاتی ہے اور اسے تکتی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ سریا۔ بریکٹ ہنس پڑتی ہے، بریکٹ کلوز۔ وہ آئے؟ انارکلی۔ کون؟ سریا۔ صاحب عالم۔ انارکلی۔ بریکٹ حیرت کے عالم میں سے دیکھتے ہوئے، بریکٹ کلوز۔ یہ تو نے کیا تھا؟ سریا۔ کیا؟ انارکلی۔ میری رسوائی کا سامان۔ سریا۔ بریکٹ قریب آ کر محبت اور تعلق کی خاطر سے انارکلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ کیا ہوا آپا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انارکلی۔ وہی جو تو کہا کرتی تھی۔ سریا۔ پھر؟ انارکلی۔ وہی ہوا جو میں کہا کرتی تھی۔ صفحہ نمبر 98۔ سریا۔ کیا؟ انارکلی۔ بریکٹ منہ موڑ کر، بریکٹ کلوز۔ میری تیرہ بختی۔ سریا۔ بریکٹ انارکلی کے سامنے ہو کر، بریکٹ کلوز۔ کیوں؟ انارکلی۔ دل آرام نے ہمیں دیکھ لیا۔ سریا۔ ہائے دیکھ لیا؟ انارکلی۔ ہاں، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا اور کچھ دیر بعد تمام دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ بریکٹ انارکلی سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، فکر اور اندیشے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ سریا۔ بریکٹ کھوئی ہوئی نچلی سیڑھی پر بیٹھ جاتی ہے، کچھ دیر بعد خاموشی سے اور گھبرا کر، بریکٹ کلوز۔ آپا پھر اب کیا ہوگا؟ انارکلی آنکھیں کھول دیتی ہے اور چپ رہتی ہے، خاموشی خوفناک ہے۔ بریکٹ سریا یہ معلوم کرنے کو بے قرار ہے کہ انارکلی کیا سوچ رہی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ آپا ہم کیا کریں؟ انارکلی اسی طرح گم سم بیٹھی رہتی ہے، سریا سے نہیں رہا جاتا، جھنجھوڑ کر۔ آپا؟ انارکلی سریا کا ہاتھ پکڑ کر وحشتناک نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ ننھی تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ سریا پریشانی کے عالم میں بہن کا منہ تکنے لگتی ہے۔ اور تم؟ انارکلی بھرائی ہوئی آواز میں۔ میں جاتی ہوں۔ سریا۔ کہاں؟ انارکلی جہاں رسوائیوں کا خوف نہیں۔ سریا بے قرار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپا؟ انارکلی توقف کے بعد۔ مجھے مر جانا چاہیے سریا۔ سریا چمٹ کر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انارکلی کچھ دیر تیز سانس لیتی ہے، موت کے سوا اب کہیں ٹھکانہ نہیں۔ کچھ دیر چپ رہ کر۔ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کچھ کہیں گے؟ سوچ تو کن نظروں سے مجھے دیکھیں گے؟ اس ایک ایک نظر کو برداشت کرنا ایک ایک موت کے برابر ہوگا۔ ذرا دیر سوچ کر۔ بریکٹ کلوز۔ اور سریا؟ پھر بیگموں کا غضب، ذل الہی کا عذاب اور آخر میں ذلت کی موت۔ بریکٹ ذرا دیر مطال رہ کر۔ صفحہ نمبر 99۔ یکلخت کھڑی ہو جاتی ہے، بریکٹ کلوز۔ میں ابھی مر جاؤں، اسی چپ چاپ میں یہ ملول روح اس دنیا سے اکیلی رخصت ہو جائے۔ بریکٹ آپ دیدہ ہو جاتی ہے، بریکٹ کلوز۔ میری موت دلارام کی زبان بند کر دے گی، اس امید میں بھی اطمینان ہے۔ سریا کو اشکبار دیکھ کر۔ تو رو رہی ہے سریا؟ نہ رو ننھی، نہ رو، اور دیکھ اماں کو کچھ نہ بتائیو۔ سریا انارکلی سے لپٹ کر روتے ہوئے۔ آپا، میری آپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انارکلی بریکٹ اسے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، بریکٹ کلوز۔ دیوانی ہوئی ہے سریا، مجھے چھوڑ دے، وقت گزرا چلا جا رہا ہے، چاند ڈوب جائے گا، اندھیرے میں مجھ کو راوی کی لہروں سے ڈر معلوم ہوگا، مجھے جانے دے۔ سریا۔ آپا، میری آپا۔ سسکیاں بھرتی ہوئی بازو کھول دیتی ہے۔ انارکلی ذرا دیر آنکھیں بند کیے خاموش کھڑی رہتی ہے، چہرے پر کرب کے آثار ہیں۔ میری سریا، میری ننھی سریا۔ بڑے جوش سے سریا کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔
اب رخصت۔ ثریا: آہ میں تمہارے ساتھ مروں گی، میں تمہارے ساتھ مر سکتی ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ انارکلی ثریا کے سر پر ہاتھ پھیر کر: نہیں ننھی، یہ نہیں ہو سکتا، تم جاؤ جیو اور دیکھو صاحب عالم سے کہہ دینا۔ سلیم یکلخت جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر روش پر آ جاتا ہے۔ سلیم خود سننے کو حاضر ہے۔ ثریا انارکلی کو چھوڑ دیتی ہے اور بھاگ کر سلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ آہ بچائیے بچائیے، میری آپا کو بچائیے، دل آرام نے دیکھ لیا آپ کو اور ان کو دیکھ لیا، وہ کہہ دے گی، سب سے کہہ دے گی۔ ہائے پھر کیا ہوگا، یہ مرنے کو جا رہی ہیں۔ شہزادے سلیم سامنے آتے ہوئے: یہی خدشہ مجھے راستے سے واپس کھینچ لایا۔ انارکلی کے قریب پہنچ کر: لیکن انارکلی دل آرام نے ہم کو اکٹھے نہیں دیکھا۔ انارکلی سر جھکا کر: وہ جانتی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، اس کی گفتگو میں کینہ تھا، ایک پیاس تھی۔ ثریا: ہاں وہ کہہ دے گی۔ صفحہ نمبر 100۔ ثریا: ہاں وہ کہہ دے گی، میں اسے جانتی ہوں، وہ ضرور سب سے کہہ دے گی۔ سلیم: وہ جرأت نہیں کر سکتی، اس نے دیکھا نہیں، وہ کسی کو دکھا نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے۔ انارکلی: آہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جان سکتے، تم شہزادے ہو، تم تک شبہ کی نظریں نہیں پہنچ سکتی۔ انارکلی کنیز ہے، صرف وہم اس کو مروا ڈالنے کو کافی ہے۔ سلیم جوش میں آ کر: نہیں انارکلی، سلیم کے پہلو سے نوچی نہیں جا سکتی، ناممکن ہے، ناممکن۔ انارکلی: نہ کہو، یوں نہ کہو، میری زندگی کی اکیلی خوشی اتنی ناچیز نہیں، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ سلیم تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، نہیں جی سکتا۔ انارکلی: اگر تم پر آنچ آئی تو اس پر قیامت آئے گی، تم نہ رہی وہ نہ رہے گا۔ میں چھوڑ سکتا ہوں ان محلوں کو، ان سلطنت کو، سب کو، تیرے ساتھ میں دنیا کی تنگ تارین گوشے پر کانے ہو سکتا ہوں۔ اگر سلیم مغلیہ ہند کا بادشاہ بنا تو اس کی ملکہ ہوگی، اگر تو نہیں وہ بھی نہیں۔ میری انارکلی، میری اپنی انارکلی۔ انارکلی: آہ آہ۔ ثریا اللہ مخلصی کے احساس سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ دل آرام بغیر معلوم ہوئے حوض کے کنارے تک آ پہنچتی ہے۔ دل آرام ہندوستان کے آئندہ بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو۔ انارکلی چونک کر دل آرام کو دیکھتی ہے اور بے ہوش ہو کر سلیم کے بازوؤں میں گر پڑتی ہے۔ ثریا سہم کر سلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ سلیم پریشانی کے عالم میں دل آرام کو دیکھتا ہے، دل آرام کے چہرے پر طنز کا خفیف سا تبسم ہے۔ صفحہ نمبر 101۔ مرزا ادیب: اصل نام دلاور علی، کلمی نام مرزا ادیب، پیدائش لاہور 1914، والد کا نام مرزا بشیر علی، تعلیم BA اسلامیہ کالج لاہور، ادارت ادب لطیف 1936، ملازمت ریڈیو پاکستان، تصانیف صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، ڈراموں کے مجموعے ستون، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے، پس پردہ، شیشہ و سنگ، خود نوشت، مٹی کا دیا۔ مرزا ادیب موجودہ دور کے ایک بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کے ڈراموں کی سب سے بڑی خصوصیت رومانیت ہے، جس کی وجہ سے ان کے ڈراموں میں رومان، جذبہ اور تخیل کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ رومانویت کے ساتھ ساتھ وہ مقصدیت کے بھی قائل ہیں۔ معاشرتی اصلاح کا کوئی پہلو ان کی تحریروں میں ضرور موجود ہوتا ہے، تاہم وہ ڈپٹی نذیر احمد کی طرح فن کو مقصدیت پر قربان نہیں کرتے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے کردار متوسط طبقوں سے تعلق رکھنے والے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور رواں ہوتی ہے۔ اردو میں یک بابی ڈرامے لکھنے کی روایت مرزا ادیب ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ ان ڈراموں میں وہ اپنے فن کا استعمال عمدگی سے کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی برائیوں کو بڑے فنکارانہ انداز سے پیش کرتے ہیں۔ وہ بیک وقت ڈرامے کی بنیادی ضروریات اور سٹیج کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے کردار جو مکالمے ادا کرتے ہیں وہ برجستہ اور برمحل ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں ڈرامے کے فن کو زندہ رکھنے میں مرزا ادیب کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ زیر نظر ڈرامہ حویلی کے بارے میں وزیر آغا رقم طراز ہیں۔ حویلی میں مرزا ادیب اپنے عروج پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں مرزا ادیب نے ڈرامہ کی بہت سی مقتضیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس میں شہزادہ صاحب اور جہانگیر دو ایسے کردار ہیں جو صفحہ نمبر 102 جو اپنے اپنے نقطہ نظر کے اس درجہ حامی اور اپنے مخصوص میلانات کی نہج
پر اس سنجیدگی سے گامزن ہے کہ قدم قدم پر لچک کی عدم موجودگی صورت واقعہ سچویشن کو جنم دیتی ہے۔ وہ ناظر شروع سے آخر تک دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ واقعات کے مدد جزر میں مستغرق رہتا ہے۔ ڈرامے کی یہ گرفت اس کا پہلا وصف ہے۔ حویلی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں بیک وقت ایک خارجی اور داخلی کشمکش نظر آتی ہے۔ خارجی لحاظ سے دیکھیے تو باپ اور بیٹے میں گھر کے ایک اہم مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج مرز وجود میں آ جاتی ہے جو بتدریج کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ داخلی نقطۂ نظر سے دیکھیے تو یہ کشمکش محض باپ اور بیٹے کی کشمکش نہیں، یہ ماضی اور مستقبل کی دو ازلی اور ابدی کشمکش ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ شہزادہ صاحب ہمارے معاشرے کا ماضی ہیں، وہ ماضی جس کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں۔ جہانگیر ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے اور ماضی کے بندھنوں، اس کی روایات اور ضوابط سے بغاوت کرتا ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا ادیب نے اپنے اس ڈرامے میں ماضی اور مستقبل کی کسی ایک حقیقت کے حق میں اپنی رائے نہیں دی، بلکہ ان دونوں حقیقتوں کے تصادم کو پیش کر کے ایک طرف کو ہٹ گئے ہیں اور نتائج کا انتخاب ناظر پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ حویلی کی تیسری بڑی خوبی ہے کہ اس میں ڈرامہ نگار نے ناظر کے احساسات میں تموج اور اس کے جذبات میں ہیجان پیدا کیا ہے اور اسے زندگی کے دو بڑے رجحانات کے تصادم کا شدت سے احساس دلایا ہے، لیکن حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ زندگی بذات خود ایک بہتی ندی کی طرح ہے اور اس کا ہر واقعہ انجام کے بندھنوں سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ وزیر اعلیٰ کی اس رائے کی روشنی میں ڈرامہ حویلی مجموعہ ستون کا ایک بڑا ستون قرار پاتا ہے اور مرزا ادیب کے فن کا بہترین کتب نما بھی ہے۔ از ڈاکٹر صابر کلوردی، صفحہ نمبر 103۔ حویلی از مرزا ادیب۔ افراد تمثیل: ارجمند بانو، شہزادہ صاحب کی بڑی بیٹی ممتاز بانو، شہزادہ صاحب کی چھوٹی بیٹی شہزادہ ابو جہانگیر مرزا اکبر بیگ، شہزادہ صاحب حویلی کے مالک جہانگیر، شہزادہ صاحب کا بیٹا فیروز، نوازش اور رحمت، شہزادہ صاحب کے 3 پرانے ملازم، بینک کا مینیجر۔ پہلا منظر: حویلی کا ایک خاص کمرہ عام کمروں سے زیادہ وسیع، چھت اونچی، دیواریں گو پوشیدہ، لیکن ان پر پہلی نظر ڈالتے ہی ذہن میں عظمت کا ایک ایسا احساس پیدا ہوا جاتا ہے جو عام طور پر شاندار پرانی عمارتوں سے وابستہ ہے۔ سامنے کی دیوار پر مینٹل پیس کے اوپر 2 بڑی تصویریں ہیں جن کے چوڑے سنہری چوکھٹے ابھی تک جگمگا رہے ہیں۔ پہلی تصویر میں حویلی کے موجودہ مالک شہزادہ ابو جہانگیر مرزا اکبر بیگ کے والد گرامی جلوہ گر ہیں، ایک لئیم شئیم بزرگ، داڑھی سیاہ، سر پر جو گوشیا ٹوپی اور جسم قبا میں چھپا ہوا۔ دوسری تصویر شہزادہ صاحب کے دادا صاحب کی ہے۔ یہ بزرگ جو کہ گوشیا ٹوپی، ریشمی کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ایک سنہری کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مینٹل پیس پر ایک منقش گردی پڑی ہے، اس کے اوپر درمیان میں سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک بہت خوبصورت تاج محل اور اس کے ارد گرد چینی کے گلدانوں میں کاغذی پھول۔ مینٹل پیس کے سامنے ایک پلنگ سفید چادر بچھی ہوئی، ریشمی تکیہ کٹہرے سے لگا ہوا، پلنگ کے پاس ایک تپائی اور اس کے پاس ترتیب سے رکھی ہوئی 3 پرانی طرز کی کرسیاں، دروازہ جنوبی دیوار میں جس پر ایک منقش پردہ پڑا ہوا۔ کمرے میں جتنا فرنیچر نظر آتا ہے سب کا سب شہزادہ صاحب کے باپ دادا کے وقت کا ہے۔ شہزادہ صاحب کی مالی حالت نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ پرانے فرنیچر میں کچھ اضافہ کر سکیں۔ جس وقت پردہ اٹھتا ہے اور یہ وقت دن کا تیسرا پہر ہے، ارجمند بانو سوئی سے رومال کے ایک کونے میں کوئی پھول وغیرہ کاٹتی ہوئی دروازے میں سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی پلنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ارجمند بانو شہزادہ صاحب کی بڑی لڑکی ہے، عمر 26-27 کے لگ بھگ، چہرے کے نقوش ٹھیکے، چریرا بدن، معمولی قسم کے دوپٹے، قمیض اور پاجامے میں ملبوس، نگاہیں رومال پر جمی ہوئی، پیشانی سے کوئی گہری سوچ نمایاں۔ ابھی وہ پلنگ کے پاس ہی پہنچتی ہے کہ دروازے کے باہر سے اس کی چھوٹی بہن ممتاز بانو کی آواز آتی ہے، "آپی"۔ ارجمند بانو رومال سے نظریں ہٹا کر دیکھتی ہے اور جواباً کہتی ہے، "آؤ تازی"۔ 3-4 لمحوں کے بعد ممتاز بانو آتی ہے، بہن کا سا نقشہ لباس بھی وہی، بہن سے 3-4 سال چھوٹی۔ ممتاز بانو کو اندر آتے دیکھ کر ارجمند بانو آگے بڑھ کر ایک کرسی کے پاس رک جاتی ہے۔ ممتاز بانو اس کے سامنے پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے۔ ارجمند بانو: "کیوں تازی؟" ممتاز بانو: "نہیں ہے"۔
ارجمن بانو: کتابوں والے کمرے میں دیکھا ہوتا۔ ممتاز بانو: حویلی کا ایک ایک کمرہ دیکھ آئی ہوں۔ ارجمن بانو: 4 بج رہے ہیں اور آج تو انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، خدا جانے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ممتاز بانو: کیا کر رہے ہیں آپ نہیں جانتی آپی، اسی فکر میں سرگرداں ہیں، اس کے سوا اور کیا فکر ہو سکتی ہے انہیں۔ ارجمن بانو آہ بھر کر: اس فکر میں تو انہیں نہ دن کا آرام سوچتا ہے نہ رات کی نیند۔ ممتاز بانو: یہی تو مصیبت ہے۔ ارجمن بانو: میں نے تو صبح کہا تھا ابا حضور ناشتہ 2 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے، ذرا توقف کر لیجئے، کہنے لگے بھوک نہیں ہے اور دیکھو شاید جلدی نہ آ سکوں، کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا۔ ممتاز بانو: آپی آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ بہت نازک صورت اختیار کر گیا ہے، بینک سے 3 نوٹس آ چکے ہیں، سارا روپیہ ادا کرو ورنہ۔ ارجمن بانو جلدی سے: دوسری صورت ان کے لیے قطعاً ناقابل برداشت ہے۔ رومال پر نظر جما کر: کیا ہوگا آخر؟ ممتاز بانو: جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ارجمن بانو بہن کو گھورتے ہوئے: نہیں ایسا نہیں ہوگا تازی۔ ارجمن بانو صفحہ نمبر 105: تو آپی ذرا مجھے بتائیے اور کیا صورت ممکن ہے۔ ارجمن بانو: ابا جان دن رات تگ و دو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور۔ ممتاز بانو: آپی اتنی بڑی رقم کا انتظام ہو جائے گا کیا؟ 45,000 سے کم رقم نہیں بینک والوں کی۔ ارجمن بانو: کبھی بالکل معمولی رقم ہوگی، سود در سود کے چکر نے اتنی بڑی رقم بنا دی ہے۔ ممتاز بانو: بینک والے تو بہرحال وہی رقم مانگیں گے جو واجب الادا ہے، انہیں اس سے کیا واسطہ کہ دادا جان مرحوم نے اس وقت کتنی معمولی رقم پر حویلی رہن رکھی تھی۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ حویلی بینک کے حوالے کر دی جائے، آخر بینک والے چھوڑیں گے بھی کیوں آپی؟ ارجمن بانو: تم نے ابا جان کے دل و دماغ کو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ جو شخص اپنی حویلی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے اور جس شخص کی نظروں میں یہ عمارت خاندانی عظمت کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دے گا، حویلی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں خبر نہیں ہے اس حویلی کو بچانے کے لیے انہوں نے اب تک کیا 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 ہے، کیسی کیسی کوشش کی ہے، کیسے کیسے طریقے اختیار کیے ہیں، اور سب چلا جائے حویلی سلامت رہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کہتی ہو۔ ممتاز بانو: میں سب کچھ جانتی ہوں آپی، ابا جان نے اسی لیے جوا کھیلا ہے، ریس میں شامل ہوئے ہیں، ڈربی کے ٹکٹ خریدے ہیں، دفتری ملازمت کے علاوہ گھر میں بیٹھ کر بھی کام کیا ہے، مگر اپنی تمام کوششوں کے باوجود سود کی رقم بھی ادا نہیں کر سکے۔ ارجمن بانو: سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تنہا کیا ہے، بیٹے نے ساتھ نہیں دیا بلکہ الٹی مخالفت کی ہے۔ ممتاز بانو: اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا اور اب ہم اس کی صورت کو بھی ترس گئی ہیں۔ ارجمن بانو: یہ بدقسمتی ہے ابا جان کی، لوگ کہتے ہیں بیٹا باپ کا عصا ہوتا ہے، مگر یہاں